خوشا تیرا بے وضو غوث اعظم خوشا تیرا بے وضو غوث اعظم ولی مرتدر انبیاء جلوہ فرما 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 کرے جن سے بھی گفتگو غوث اعظم کرے جن سے بھی گفتگو غوث اعظم کرے جن سے بھی گفتگو غوث اعظم مجھے اپنے سائے میں محفوظ رکھنا 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 چلی ہے گناہوں کی لو غوث اعظم چلی ہے گناہوں کی لو غوث اعظم چلی ہے گناہوں کی لو غوث اعظم تیرے شامل حال ہے رحمت حق 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 تم اس داخلہ تک نہ تو غوث اعظم تم اس داخلہ تک نہ تو غوث اعظم تم اس داخلہ تک نہ تو غوث اعظم خدا رسول خدا کے ادب ہیں 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 جو بھی تمہارے ادب غوث اعظم جو بھی تمہارے ادب غوث
کسی غیر کے سامنے کیوں جھکوں میں، کسی غیر کے سامنے کیوں جھکوں میں، کسی غیر کے سامنے کیوں جھکوں میں، رگوں میں ہے تیرا لہو غوث اعظم، رگوں میں ہے تیرا لہو غوث اعظم، رگوں میں ہے تیرا لہو غوث اعظم، کسی غیر کے سامنے کیوں جھکوں میں، کسی غیر کے سامنے کیوں جھکوں میں، رگوں میں ہے تیرا لہو غوث اعظم، رگوں میں ہے تیرا لہو غوث اعظم، تیرے شہر میں آئینہ بندیاں ہیں، 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 جدھر دیکھیے سو بسو غوث اعظم، جدھر دیکھیے سو بسو غوث اعظم، میری حسرت و آرزو غوث اعظم، میرا حال جستجو غوث اعظم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ وأصحابہ أجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ
صلوا عليه وسلموا تسليما. درشی باواز بلند. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. بعد الحمد والصلاة اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و منوالہ کا لا تعداد بے حد و حساب فضل و کرم ہے کہ اس رب وحدہ لا شریک نے یہ بابرکت جگہ اور بابرکت گھڑیاں حضور تاجدار گولڈ شریف حضور سیدنا و سندنا مامور من الرسول اعلی حضرت پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن میں گزارنے کی توفیق بخشی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب مقرب اور اپنے دوستوں کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مختلف انداز سے مختلف جگہوں پر فرمایا، جس کے اندر اس آیت کریمہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالی اعلان فرماتے ہیں کہ فَاذْكُرُونِي، کہ تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا. یعنی کہ اس دنیا کے اندر رہ کر تم میرا ذکر کرتے رہو، اور جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے قیامت تک میں تمہارا ذکر لوگوں کی زبانوں سے کرواتا رہوں گا. تو یہ جو اولیاء کا ذکر خیر ہے، یہ فی الحقیقت اللہ تبارک و تعالی کا یاد کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی رب کو یاد کرتے کرتے ساری زندگی رب کو یاد اس طرح کیا گویا کہ اپنے لیے کبھی نہ سوچا کہ ہم ہیں جہاں میں آئے ہیں، فقط رب کی یاد کے اندر اپنے آپ کو اس طرح مستغرق رکھا اور اپنے آپ کو اتنا غرق کیے رکھا. انہوں نے کہا کہ اس دنیا کے اندر آنے کا مقصود فقط ہمارا ذکر خدا ہے اور ذکر انبیاء ہے. اور ان میں سے ہر ولی کا اپنا مقام و مرتبہ ہے، لیکن جس آستانہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے اور جس بارگاہ کے ساتھ ہمارا یہ واسطہ ہے، یہ وہ بارگاہ ہے اور یہ وہ درگاہ ہے جس کا تعلق حضور غوث اعظم قطب ربانی شہباز لامکانی سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے کہ اس گہرے تعلق کی مثال یہ ہے کہ یہاں پر جو لنگر تقسیم کیا جاتا ہے، یہاں پہ ہزاروں لوگ آ کر کھانا کھاتے ہیں، دن کے وقت کھاتے ہیں، رات کے وقت کھاتے ہیں، لیکن اس لنگر کو یہ کوئی نہیں کہتا کہ لنگر مہر علی ہے، بلکہ کہا جاتا ہے یہ لنگر غوثیہ ہے.
فرمایا جاتا ہے کہ یہ لنگر غوثیہ ہے، کیونکہ حضور تاجدار گولڈ شریف حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس کو دیکھ لیں، آپ کے والد گرامی کو دیکھ لیں، حضور حجی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے میں کہتا ہوں کہ ہم ایسے نہیں کہتے کہ یہ بارگاہ غوثیت ہے اور یہ لنگر غوثیہ ہے، کیونکہ لنگر غوثیہ کا درس بھی ہمیں انہوں نے دیا ہے کہ جو کچھ یہاں پہ ملتا ہے وہ غوث اعظم سیدنا غوث اعظم محی الدین جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے ملتا ہے۔ کیوں نہ ہو کہ پھر ہم ایسی ہستی کا ذکر خیر کریں کہ جن کے بارے میں ہمیں انہوں نے بتایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں آپ کو یہاں پر اس دربار عالیہ کی اور اس خانوادے کی نسبت جو ہے اور جو تعلق ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے ساتھ آپ اس کو دیکھیں تو ہمارا اس بات پہ اور ایمان کامل ہو جاتا ہے اور ہمارا عقیدہ اتنا ہی پختہ ہو جاتا ہے کہ جب ان تعلق والوں نے، ان گھر والوں نے ہمیں جو تعلق بتایا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت حجی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو قبل عالم حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ہیں، ذرا دیکھیے تو صحیح اس بار کا تعلق غوث اعظم کے ساتھ کیسا ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ حضرت حجی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کہوٹہ میں گئے کچھ اپنے مخلصین کے پاس، اور جب وہاں پہ پہنچے تو کسی نے آ کر کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارا جو تعلق ہے آپ کے ساتھ وہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن یہ جو آل محلہ ہیں، یہ جو اس علاقے کے لوگ ہیں، جو علاقے کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تمہارے پیر ہیں وہ سید نہیں ہیں۔ یعنی اس علاقہ کے لوگ کیا کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سید نہیں ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب یہ بات آپ نے سنی تو آپ کا چہرہ جو ہے، چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ حضور حجی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا کہ جب رنگ تبدیل ہوا تو آپ نے فرمایا میں نہیں کہتا، وہ سامنے تخت کے اوپر حضور غوث اعظم قطب ربانی شہباز لامکانی سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ افروز ہیں اور فرما رہے ہیں اے میرے بیٹے ان کو بتا دو، اور اگر تم اس سے بڑھ کر کوئی دلیل مانگنا چاہتے ہو تو سب سے بڑی دلیل یہی ہے کیونکہ میں نہیں کہتا۔ فرمایا وہ سامنے تخت پہ حضور غوث اعظم جلوہ افروز ہیں اور فرما رہے ہیں بتا دو کہ جس کے گھر میں آیا ہوں چودھری صاحب کے گھر، اور ان کو بتا دو ان کے گھر ابھی تک اولاد نہیں، ابھی تک ان کے گھر اولاد نہیں، اور تم بتا دو میرے بیٹے ہونے کے ناطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سال ان کو بیٹا عطا کرے گا۔ تو پھر جب بیٹا عطا ہو جائے تو لوگوں کو بتلا دینا کہ یہ کہنے والا کوئی عام بندہ نہ تھا، یہ حضور غوث اعظم قطب ربانی شہباز لامکانی سید عبد القادر جیلانی کا بیٹا تھا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ہی کیا کہ اس کے گھر بچہ پیدا ہوا۔ تو ایسا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ تو پھر جب ایسے لوگ کہ جو ان کو طنز کرتے ہیں، ان کے خانوادہ میں نے کہا پہلے کیا تعلق ہے ان کے ساتھ، ہمارے حضور اعلیٰ تاجدار گولڈ شریف حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی طرح ارشاد کرتے ہوئے فرمایا تھا، فرمایا رو رو لکھیے چٹھیاں درداں بھریے پتہ پوچھی بغداد دیواسیاں دا۔ فرمایا رو رو لکھیے چٹھی درداں بھریے پتہ پوچھی بغداد دیواسیاں دا، دے میں جا سنیڑا دکھاں بھریا انہاں اکھیاں درس پہ آسیاں دا، تیرے مڈ قدیم دے بردیاں نو لوگ دستے خوف چپڑاسیاں دا، دستگیرہ کر میر تو میرے علی تے، تیرے بعد ہے کون اللہ راسیاں دا۔ فرمایا کہ یہ جو تم کیا کرتے ہو، ہم تو آپ کے ہمارا جو تعلق ہے آپ کے آستانے کے ساتھ مڑ قدیم کا ہے، یہ آج کی بات نہیں، برسوں سالوں سے یہ تعلق ہے، اور یہ آج کے چپڑاسی ہمیں کیا ڈراتے ہیں۔ فرمایا ان کو بتا دو کہ یہ جو ڈرانے والے ہیں آپ التجا کرتے ہیں، استغاثہ پیش کرتے ہیں، فرماتے دستگیرہ، اور جہاں پہ علماء بیٹھے ہیں
سننے والے بیٹھے ہیں، یہاں پہ ایک بات ذکر کرتا جاؤں کہ دستگیرہ کی جو الف ہے علماء فرماتے ہیں یہ ندا کی ہے، تو یہاں پر آپ ندا فرما رہے ہیں، اے میرے دستگیر، دستگیرہ کر مہر تو میرے علی کے تیرے بعد ہے کون اللہ راسی ادا۔ تو آپ استغاثہ پیش کرتے ہیں وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل کرم سے محی الدین کا لقب عطا فرمایا، وہ غوث اعظم جن کو محی الدین کا لقب عطا ہوا اور یہ رب کی طرف سے عطا ہوا۔ اور یہاں پر حضرت محقق دہلوی شاہ عبد الحق سے فرماتے ہیں، اس محی الدین کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ یہ اسلام ہے، ایک چیز ہے اسلام اور ایک ہے ایمان، اور ان کو جب ملایا جائے تو اس سے دین بنتا ہے۔ اسلام جو ہے وہ ظاہری اعمال اور جو ایمان ہے اس کا باطنی اعمال کے ساتھ تعلق ہے۔ ہم آتے ہیں کہ پھر جب ان دونوں کو جوڑ دیا جاتا ہے، جب ان کو ملا دیا جاتا ہے تو اسی سے دین بنتا ہے۔ اور یہاں پر وہ شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی کمال کی بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ اسلام اور ایمان ان دونوں کا جو تعلق ہے، ان دونوں کا اگر جوڑ دیا جائے تو اس سے دین بنتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو دین کی تجدید کرے اس کو مجدد بولتے ہیں، اور جو دین کو زندہ کرے اسے محی الدین بولتے ہیں۔ اور یہاں پہ فرماتے ہیں کہ مجدد کے لیے تو حدیث پاک کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور چلتا آ رہا ہے اور چلتا رہے گا، کہ مجدد آتے رہیں گے، لیکن حضور غوث اعظم قطب ربانی شہباز لامکانی سیدنا عبد القادر جیلانی کو اللہ تعالیٰ نے جو محی الدین کا لقب عطا فرمایا یہ فقط انہی کے ساتھ خاص ہے اور انہی کو محی الدین کہا گیا ہے۔ اور محی الدین کا معنی کیا ہے؟ محی الدین کا معنی ہے دین کو زندہ کرنے والا، یعنی پتہ چلا کہ جب دین زندہ کس کو کیا جاتا ہے؟ جب کوئی مر جائے، مرے ہو کو زندہ کرنا یہی ہوتا ہے۔ ہم آتے ہیں کہ جب دین ایک ایسے مقام پہ پہنچ گیا، ایک ایسے سٹیج پہ پہنچ گیا کہ وہاں پہ اس کو زندہ کرنے والا اور کوئی نہ بچا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث اعظم قطب ربانی شہباز لامکانی سیدنا عبد القادر جیلانی کو اس مقام پر بھیج کر اور پھر ان کو لقب عطا فرمایا کہ یہ محی الدین ہے، انا الجیلی یہ محی الدین اسمی۔ فرماتے ہیں یہ محی الدین ہیں، انہوں نے دین کو زندہ کیا ہے۔ اور پھر جب انہوں نے دین کو زندہ کر دیا، فقط بات جہاں تک نہ رہی، جب انہوں نے دین کو زندہ کر دیا تو دین زندہ کرنے کے بعد ان کا لقب محی الدین ہو گیا۔ اور یہ لقب بھی عام لقب کسی ہماری طرف سے یا کسی عام بندے کی طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو لقب عطا فرمایا ہے محی الدین کا۔ وہ حضور غوث اعظم قطب ربانی شہباز لامکانی سیدنا عبد القادر جیلانی جب رب تعالیٰ ان کو ایسے مقام و مرتبے پہ عطا بھیج دیتا ہے اور ایسے مرتبے پہ فائز فرما دیتا ہے، تو اس وقت پھر حضور غوث اعظم اعلان کرتے ہیں، فرماتے قدمی ہادی علی رقبت کل ولی جلہ، فرمایا کہ میرا یہ جو قدم ہے، میرا یہ قدم تمام جو اولیاء ہیں ان کی گردنوں پر ہے۔ یعنی ایسے اعلان کرنے کا حق بھی اسے ہو سکتا ہے کہ جس کو رب تعالیٰ نے ایسے مقام عطا فرمائے ہوں، رب تعالیٰ نے جن کو ایسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے وہی اعلان کر سکتا ہے قدمی ہادی علی رقبت کل ولی جلہ۔ پھر جو چاہنے والے تھے، پھر جن کا تعلق اس ذات کے ساتھ جتنا جس کا گہرا تعلق تھا اور جتنا اس کے تعلق کے اندر جتنی پیوستگی تھی، طاقت تھی، جب بھی انہوں نے اس پیغام کو سنا فوراً اپنی گردنوں کو جھکا دیا، اور جنہوں نے گردنوں کو نہیں جھکایا اور جنہوں نے اپنے آپ کو کچھ بڑا سمجھتے ہوئے کہ ہمیں تو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، شیخ سنان کے بارے میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ جب آپ کا یہ اعلان ان تک پہنچا تو انہوں نے اس کے اندر تھوڑا سا تأمل کیا، سوچ بچار کی۔ جب سوچ بچار کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ہوا کو یوں کہ جب تأمل کرنا ہی تھا، ابھی ایک بات سمجھے کہ
انکار نہ تھا، تأمل کیا، لیکن سوچا کہ کیا یہ حق ہے یا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان سے سارے کا سارا مال سے سلب کر لیا گیا، ساری ولایت ان کی جاتی رہی۔ لیکن جب پتہ چلا کہ پھر جا کر حضور غوث اعظم قطب ربانی شہباز لامکانی سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جا کر جھکتے ہیں، جا کر معافی مانگتے ہیں۔ پھر اسی بارگاہ سے جب معافی ملتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کی بھی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایمان سے سلامتی بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں نا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، مزرعے چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ یعنی کون سی جگہ ہے کہ جہاں پر اے غوث اعظم تمہارا فیض نہیں پہنچا، اور آج ہم جس مجلس کے اندر ہم جمع ہیں، آج ہم جن کا ذکر خیر کرنے کے لیے جمع ہیں، یہ سارے کا سارا فیضان بھی غوث اعظم کا ہے، سارے کا سارا عطا کردہ فیضان حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ میری مراد خواجہ خواجگاں، خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے، کہ جنہوں نے جا کر آپ کے ساتھ کوئی زیادہ وقت نہیں گزارا، وہاں پہ جا کر فقط ایک دفعہ ہی حاضری ہوئی، صرف نگاہ اٹھی ادھر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو ہی نگاہ اٹھی وہ وقت کا معین الدین بن گیا۔ اللہ نے ان کو وقت کا معین الدین بنا دیا، اور وہ ایک ہی نگاہ اٹھی تھی، اس نگاہ کا ایسا اثر ہوا۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ آپ کا اعلان قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ ہوا تو اس وقت حضرت خواجہ خواجگاں، حضرت خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس وقت پہاڑوں کے اندر، خراسان کے پہاڑوں کے اندر آپ مجاہدات اور ریاضات میں مشغول تھے۔ جو ہی اعلان سنا، جو ہی آپ کا یہ اعلان حضرت خواجہ غریب نواز کے کانوں پر پڑا تو وہاں گردن جھکا دی۔ فقط گردن جھکانے کے بعد فرمایا قدمانا علی عینی و راسی، اے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، اور خواجہ معین الدین کہتا ہے قدمانا علی راسی و عینی، اے غوث اعظم تمہارا قدم میری سر آنکھوں پر، میرا تمہارا جو قدم ہے میرا سر ہو، میری آنکھیں ہوں، اور تمہارا قدم میرے سر کے اوپر ہو، میری آنکھوں کے اوپر ہو، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وقت کے غوث آپ ہیں۔ قیامت تک آپ کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگ آپ کو غوث اعظم کے نام سے یاد کرتے رہیں گے، اور آپ کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ آپ کو سارے کے سارے لوگ معین الدین کے نام سے یاد کرتے رہیں گے۔ اور پھر جب یہ بات، یہ تعلق کو ذرا دیکھیے، ہم کہتے ہیں نا کہ یہ اولیاء کی مجالس ہوتی ہیں، وہاں پہ احتیاط سے بیٹھنا چاہیے، گفتگو بھی۔ ہم آتے ہیں کہ غوث اعظم کہاں پر ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہاں پر ہیں، اعلان کرنے والا کہاں پہ اعلان کر رہا ہے، اعلان سننے والا کہاں پہ سن رہا ہے۔ ذرا قربان جائیں کہ اللہ تبارک و تعالی کیسا مقام دیا حضور غوث اعظم قطب ربانی کو، اور پھر ان کے صدقے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو، کہ وہاں سے وہ اعلان کر رہے ہیں، اور اعلان کرتے ہو جب آپ اعلان سنتے ہیں تو گویا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواجہ غریب نواز کے اعلان کو اپنے کانوں سے سن رہے ہیں۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، غالباً آپ کے والد کا نام غیاث الدین ہے، ہم آتے ہیں کہ آپ نے یہ الفاظ کس کے ہیں؟ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں۔ فرمایا کہ غیاث الدین کے بیٹے نے بات کو قبول کرنے کے اندر دیر نہیں کی، اور پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ان قریب اللہ تبارک و تعالی ہند کو ہند کی ولایت عطا فرمائے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ یہ فرما رہے ہیں حضور غوث اعظم قطب ربانی فرما رہے ہیں ان قریب ان کو ولایت ہند ادا کر دی جائے گی۔ اور پھر یوں ہی ہوا، گویا کہ اس کا کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ولایت ہند حقیقت میں تو اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ نے عطا فرمائی، لیکن دعا غوث اعظم کی تھی۔ یہاں سے اٹھی، یعنی ادھر سے اٹھی ادھر قبول ہوئی، یہاں سے کہا ولایت ہند خواجہ معین الدین کو ملنے والی ہے۔ رب فرماتے ہیں غوث اعظم تمہارے
تمہاری زبان سے یہ جملہ نکل گیا ہے اور آج کے بعد میں نے ولایت ہند کے لیے معین الدین کو چن لیا۔ اسی وجہ سے تو خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود فرماتے ہیں کہ چوں پائے نبی شد تاج سرت، چوں پائے نبی شد تاج سرت، تاجے ہم عالم شد قدمت، چوں پائے نبی شد تاج سرت، تاجے ہم عالم شد قدمت، اقتاب جہاں در پیش درت، افتادت پیش شاہ گدا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ہند الولی کہہ رہے ہیں، اور ہند الولی کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ چوں پائے نبی شد تاج سرت، تاجے ہم عالم شد قدمت، اقتاب جہاں در پیش درت، افتادت پیش شاہ گدا، معین کے فدائے نام تو شد، گر یوز گرے اکرام تو شد خواجہ ادا کے غلام تو شد، دارد طرب تسلیم و رضا۔ تو یہ خواجہ غریب نواز کا تعلق اس آستانے کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمیں اس کے اوپر ناز ہے، ہمیں اس کے اوپر فخر ہے کہ یہ وہ عام آستانہ نہیں، اس آستانے کا تعلق ڈائریکٹ غوث اعظم قطب ربانی شہباز لامکانی سیدنا عبد القادر جیلانی کی بارگاہ کے ساتھ تعلق ہے، اور جن کے آج ہم اس محفل کے اندر ذکر خیر کر رہے ہیں، تو آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ آپ نے کیا فرمایا۔ اگر اسی فقط ایک شعر کا معنی سمجھ لیا جائے اور اسی شعر کی سمجھ آ جائے کہ اس شعر کے اندر خواجہ غریب نواز اپنی عقیدت کا خواجہ حضور غوث اعظم کے ساتھ کس انداز میں فرما رہے ہیں، تو پتہ چل جاتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ حضرت خواجہ غریب نواز کو جو کچھ بھی ملا، جو کچھ بھی رب نے عطا فرمایا، وہ حضور غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوکھٹ پہ ایک مرتبہ بوسہ دینے کی وجہ سے ملا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا یہ تعلق آستانہ عالیہ گولڈن شریف حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور ان کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس تعلق حضور غوث اعظم کے در کے ساتھ جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس تعلق کے اندر مزید برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق اللہ العظیم۔
درمیان اولیاء ہاں غوث اعظم درمیان اولیاء کیوں محمد درمیان انبیاء کیوں محمد درمیان انبیاء ماں ہما محتاج تو حاجت روا ہما محتاج تو حاجت روا شین اللہ غوث اعظم پیر ماں یا غوث معظم نور خدا یا غوث معظم نور
Thank you.
گلشن زہرا علی ہے رشتہ
ایمان میرا حب نبی ایمان میرا حب نبی میرا علی ہے ایمان میرا حب نبی میرا علی ہے ایمان میرا حب نبی میرے علی ہے ایمان میرا حب نبی میرے علی ہے ایمان میرا حب نبی میرے علی ہے ایمان میرا حب میرے علی ہے ایمان میرا حب نبی میرا علی ہے ایمان میرا حب نبی میرے علی ہے مجھ کو بھی محبت ہے بہت باغ سبا سے مجھ کو بھی محبت ہے بہت باغ سبا سے مجھ کو بھی محبت ہے بہت باغ سبا سے مجھ کو بھی محبت ہے بہت باغ سبا سے کیوں کرنا پھر تیرے منہ جیسے چلی ہے کیوں کرنا پھر تیرے منہ جیسے چلی ہے کیوں کرنا جیسے چلی ہے کیوں کرنا پھر تیرے منہ جیسے چلی ہے کیوں کرنا پھر تیرے منہ جو نور ہے بغداد کی گلیوں کا اجالا جو نور ہے بغداد کی گلیوں کا اجالا جو نور ہے بغداد کی گلیوں کا اجالا ہر ایک کرن اس کی مدینے سے چلی ہے ایک کرن اس کی مدینے سے چلی ہے ہر ایک کرن اس کی مدینے سے چلی ہے ہر ایک کرن اس کی مدینے سے چلی ہے ہر کام پہ سجدے کی تمنا ہے جبھی کو ہر کام پہ سجدے کی تمنا ہے جبھی کو ہر کام پہ سجدے کی تمنا ہے جبھی کو یہ کس قدر ناز ہے یہ کس کی گلی ہے کس قدر ناز ہے یہ کس کی گلی ہے یہ کس قدر ناز ہے یہ کس کی گلی ہے محشر میں وہی وعدہ انوار بنے گی محشر میں وہی وعدہ انوار بنے گی محشر میں وہی وعدہ انوار بنے گی بڑی مٹی تیرے کوچے کی رو چہرے پہ ملی ہے مٹی تیرے کوچے کی تیرے پہ ملی ہے تیرے کوچے کی جو تیرے پہ
نبوت جو رہتی نبی تم ہی ہوتے ہوئی ختم پیغمبرینوں سے عالم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون
اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ختم سے پڑھا آپ نے ملک کی اور کسی صاحب کلام پاک پڑھیے زبان نال آٹھ کے ہاتھ میں اشارے نال آپ نے ملک کر دیو. آمین اللہم ربنا آمین.
برحمتک یا ارحم الراحمین.